بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت مالک بن دینار ایک مرتبہ بصرہ کی گلیوں میں جا رہے تھے۔ راستہ میں ایک باندی ایسی جاہ و جلال حشم و خدام کے ساتھ جا رہی تھی کہ جیسا کہ بادشاہوں کی باندیاں ہوتی ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو دیکھا تو آواز دے کر فرمایا، ہے باندی، تجھے تیرا مالک فروخت کرتا ہے یا نہیں؟ وہ باندی اس فقرہ کو سن کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ ذرا پھر سے کہنا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ فروخت کرے تو میں تجھے خرید لوں۔ باندی نے کہا کہ تجھ جیسا فقیر مجھے خرید سکتا ہے؟ حضرت مالک بن دینار فرمانے لگے کہ تجھ سے بہتر کو میں خرید سکتا ہوں۔ وہ باندی یہ سن کر ہنس پڑی اور اپنے خدام کو حکم دیا کہ اس فقیر کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے لو، ذرا مذاق رہے گا رستے میں۔ خدام نے پکڑ کر ساتھ لے لیا۔ وہ جب گھر واپس پہنچی تو اس نے اپنے آقا سے یہ قصہ سنایا۔ وہ بھی سن کر بہت ہنسا اور ان کو اپنے سامنے لانے کا حکم دیا گیا۔ جب حضرت مالک بن دینار کو اس کے آقا کے سامنے لایا گیا، پیش کیا گیا، تو وہ جو آقا تھا، اس باندی کا جو آقا تھا جس کی وہ غلامہ تھی، اس کے دل پر ہیبت سی چھا گئی۔ وہ کہنے لگا، حضرت مالک بن دینار کی طرف دیکھ کے کہنے لگا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو اپنی باندی میرے ہاتھ فروخت کر دے۔ اس نے کہا کہ آپ اس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں؟ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس کی قیمت کھجور کی 2 بیجی ہوئی گٹھلیاں ہیں۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگا اور اس نے پوچھا کہ آپ نے اس کی قیمت کس مناسبت سے تجویز کی ہے؟ تو حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ تیری باندی میں عیب بہت ہے۔ اس نے پوچھا کہ آپ فرمائیے اس میں کیا کیا عیب ہیں؟ حضرت مالک بن دینار فرمانے لگے کہ اگر یہ خوشبو نہ لگائے تو اس کے بدن میں سے بو آنے لگے، اگر دانت صاف نہ کرے تو منہ سڑ جائے، اگر بالوں میں تیل کنگھی نہ کرے تو پریشان حال ہو جائیں، ان میں جوئیں پڑ جائیں اور سر سے بو آنے لگے، ذرا اس کی عمر ڈھل گئی، ذرا اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو یہ بوڑھی ہو جائے گی، بوڑھی بن جائے گی اور منہ لگانے کے قابل بھی نہ رہے گی۔ اس کے بہت سارے مسائل حضرت مالک بن دینار نے اس کے آقا کے سامنے پیش کیے گئے کہ محض یہ اپنی راحت اور آرام کی خاطر تجھ سے الفت جتاتی ہے۔ آج کوئی تکلیف تجھ سے اگر اس کو پہنچے تو ساری اس کی محبت ختم ہو جائے۔ انتہائی بے وفا، کوئی قول و قرار پورا نہ کرے، اس کی ساری محبت جھوٹی ہے، کل کو تیرے بعد کسی دوسرے کے پہلو میں جا بیٹھے گی اور اس سے بھی ایسی محبت کے دعوے کرنے لگے گی۔ میرے پاس اس سے 1000 درجہ بہتر باندی ہے جو اس سے نہایت کم قیمت ہے، وہ کافور کے جوہر سے بنی ہوئی ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو باندی ہے اس سے 1000 درجہ بہتر ہے، وہ کافور سے بنی ہوئی ہے، مشک و زعفران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہے، اس پر موتی اور نور کو لپیٹا گیا ہے، اگر کھارے پانی میں اس کا لعاب دہن ڈال دیا جائے تو وہ میٹھا ہو جائے اور اگر مردے سے یہ بات کرنا چاہے تو وہ زندہ ہو جائے، اس کی کلائی آفتاب کے سامنے رکھ دی جائے تو آفتاب بے نور ہو جائے، اس کو گہن لگ جائے، اگر وہ اندھیرے میں آ جائے تو سارا گھر روشن ہو جائے، چمک جائے، اگر وہ دنیا میں اپنی زیب و زینت کے ساتھ آ جائے تو سارا جہاں معطر ہو جائے، چمک جائے۔ اس باندی نے مسک و زعفران کے باغوں میں پرورش پائی ہے، یاقوت و مرجان کی ٹہنیوں میں کھیلی ہے، ہر طرح کی نعمتوں کے خیمے ہیں، اس کے محل سرائے ہیں، تسنیم جو جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، اس کا وہ پانی پیتی ہے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، اپنی محبت کو نہیں بدلتی۔ اب تم ہی بتاؤ کہ قیمت خرچ کرنے کے اعتبار سے کون سی باندی زیادہ موزوں ہے؟ تو وہ شخص بھی کہتا ہے اور اس کے جتنے بھی خدام تھے سب ایک ہی آواز میں کہتے ہیں کہ جس باندی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں اس باندی کی قیمت تو بتائیے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اس باندی کی قیمت ہر وقت ہر زمان میں ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ لوگ حیران ہو گئے، انہوں نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟
آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اتنی بڑی اہم اور عالیشان چیز کے خریدنے کے لیے بہت معمولی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ یہ کہ رات کو تھوڑا سا وقت فارغ کر کے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کریم کے لیے کم از کم 2 رکعت تہجد کے پڑھ لیے جائے۔ جب کھانا کھانے بیٹھو تو کسی غریب محتاج کو بھی یاد کر لیا کرو، اور اللہ جل شانہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر غالب کر دو۔ راستہ میں کوئی تکلیف دینے والی چیز، کانٹا، اینٹ وغیرہ پڑی دیکھو تو اس کو ہٹا دو۔ دنیا کی زندگی کو معمولی اخراجات کے ساتھ پورا کرو، اور اپنے فکر و غم اس توقع کے گھر سے ہٹا کر ہمیشہ رہنے والی زندگی کی طرف گھر کر دو۔ ان چیزوں پر اہتمام کرنے سے تم دنیا میں عزت کی زندگی گزارو گے، آخرت میں بے فکر اور اعزاز و اکرام کے ساتھ پہنچو گے، اور جنت جو نعمتوں کا گھر ہے، اس میں اللہ کریم جل شانہ رب العزت کے پڑوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اس باندی کے آقا نے اپنی باندی سے پوچھا کہ شیخ نے جو باتیں کی ہیں تو نے سنی، کیا یہ سچ ہے؟ تو باندی نے کہا، بالکل سچ ہے، شیخ نے بڑی نصیحت اور خیر خواہی اور بلائی کی بات کی ہے۔ تو اس کے آقا نے کہا کہ اچھا، تو اب آزاد ہے، تو اب میری طرف سے آزاد ہے، اور اتنا سامان میں تیری نظر کرتا ہوں۔ اور اپنے تمام غلاموں سے کہا کہ تم بھی سب آزاد ہو، اور میرے مال میں سے اتنا مال تمہاری نظر ہے، اور میرا یہ گھر جو کچھ مال اس میں سب اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ اور گھر کے دروازے پر ایک موٹے کپڑے کا پردہ پڑا ہوا تھا، اس کو اتار کر اپنے بدن پر لپیٹ لیا۔ اس شخص نے اپنے بدن پر لپیٹ لیا اور اپنا سارا لباس فاخرہ اتار کر صدقہ کر دیا، یعنی جس لباس پر وہ فخر کرتا تھا، قیمتی لباس، بیش قیمتی لباس، اس کو اتار کر صدقہ کر دیا۔ اس باندی نے کہا، میرے آقا، تمہارے بعد میرے لیے بھی یہ زندگی اب خوشگوار نہیں ہے۔ اس نے بھی ایک موٹا سا کپڑا پہن کر اپنا سارا زیب و زینت کا لباس، اپنا سارا مال و متاع صدقہ کر کے آقا کے ساتھ ہی ہو لی، اور حضرت مالک بن دینار ان کو دعائیں دیتے ہوئے ان سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں توبہ کی، دونوں اسی حالت میں فوت ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی انکساری سے اپنے سر مسجود ہوتے رہے، یعنی کہ توبہ کی حالت میں ہی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی اللہ پاک نے جان کو قبض کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی گنہگار بندہ کو، کسی گنہگار انسان کو ہدایت سے نوازنا چاہتا ہے تو اپنے برگزیدہ بندے کو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ غرور اور تکبر کرنے والی باندی اور اس کا آقا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ولی ان کی چند گہرائی والی باتیں ان کے دل پر کیسا اثر کیا کہ چند منٹ پہلے جو باندی آپ کا مذاق اڑا رہی تھی، اور کچھ دیر بعد اللہ کی راہ میں ایسے چل پڑی جیسے ایک پاک دامن عورت ہو۔ اور جب مرد مجاہد اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے کسی بندے کے قلب پر اپنی نگاہ ڈالتے ہیں تو اسے نورانی کر دیتے ہیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت میں اپنا گھر حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تمام سننے والوں سے میری درخواست ہے کہ ایسی اچھی اور نئی آخرت کو سنوارنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے، اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔